ها سليمان بتروح ويانا الحسا ولا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اور عربک ڈرامے کو ٹرانسلیٹ کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ لوکل سپوکن خلیجی، سعودی، اماراتی بہت سی اس میں زبانوں کا ٹچ ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ ها سليمان بتروح ويانا الحسا ولا؟ ہاں سلیمان بتروح ویانا الحسا ولا لا؟ اب یہاں پر ایک لڑکا اپنے دوست جس کا نام سلیمان ہے اس سے مخاطب ہو کر ایک جگہ پر جانے کا جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو عربی میں بولتے ہیں ہاں سلیمان، یعنی کہ اے سلیمان، او سلیمان، بتروح یعنی کہ تم چلتے ہو، جاتے ہو یا جاؤ گے، ویانا معانا، اس دونوں کے مطلب سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ معانا کا مطلب ہمارے ساتھ، ویانا اور تم ہمارے ساتھ، تو مطلب یہاں پر دونوں کا میننگ سیم ہے۔ اور الحسا جو ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ ریاض کے ساتھ ایک جگہ ہے، پلیس ہے، لوکیشن ہے، تو اس کو الحسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وللا اور نہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے انکار کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ تو دوبارہ سے سن لیں، ہاں سلیمان بتروح ویانا الحسا وللا، یعنی کہ اے سلیمان کیا تم ہمارے ساتھ حسا جا رہے ہو یا نہیں۔ تو اس کو انگلش میں بولیں گے، ہے سلیمان آر یو گوئنگ ود اس الحسا اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے اوپر ہم ایک اور جملہ بنا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اسپوکن عربک میں اپنے کفیل سے یا مدیر سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہہ سکتے ہیں، ہاں یا مدیر بتروح معانا یا ویانا مکہ وللا، یعنی کہ اے مدیر کیا تم ہمارے ساتھ مکہ چلتے ہو، جاتے ہو یا نہیں۔ اب لوکیشن آپ خود چینج کر سکتے ہیں، یہ جملہ میں نے آپ لوگوں کو اب سکھا دیا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے لوکیشن ہٹا کر جو لوکیشن آپ کے ذہن میں ہے یا جہاں آپ کسی کو آفر کرنا چاہتے ہو تو لگا کر یہ جملہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایزی وے ہے۔ تو چلے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ يا رجال امي ما تخليني اروح البديع صدرا. یا رجال امی ما تخلینی اروح البدی صدر۔ اب یہ اپنا دکھ درد اس اپنے دوست کو سنا رہا ہے، کہتا ہے یا رجال یعنی کہ او مین، ارے یار، اے بھائی، یعنی کہ یا رجال اس وقت کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں او مین، او مین، ٹھیک ہے۔ امی یعنی کہ میری ماں، ما تخلینی یعنی کہ مجھے نہیں چھوڑتی یا مجھے نہیں جانے دیتی یا مجھے مطلب یہ چلو کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب آروح یعنی کہ جانا، مجھے نہیں جانے دیتی یا جانے کے لیے چھوڑتی نہیں ہے۔ اب البدیع صدر، اب یہ بھی ایک لوکیشن کا نام ہے، یعنی کہ مجھے بدیع صدر نہیں جانے دیتی۔ تو دوبارہ سن لیں، یا رجال امی ما تخلینی آروح البدیع صدر، یعنی کہ ارے یار میرے بھائی، میرے دوست، او مین، میری امی مجھے بدیع صدر تک جانے نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ الحسا چلیں، ٹھیک ہے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے، او مین مائی مدر ڈز ناٹ لیٹ می گو ٹو البدی صدر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی جملہ آتا ہے تو وہ بنائیں، کیونکہ یہ وہی جملے ہیں جو کہ ہم لوکل عربیوں کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو چلے اب آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تبيني اجي معكم الحسا؟ تبینی اجی معاکم الحسا، اب یہ سوال کر رہا ہے وہ اپنے دوست سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس سے تفتیش کر رہا تھا۔ تو اب وہ کہتا ہے تبینی یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو، اجی کا مطلب آنا ہوتا ہے، معاک تمہارے ساتھ، لیکن یہاں پر جمع ہے، یعنی کہ جیسے کوئی گروپ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم بولتے ہیں آپ سب کے ساتھ، معاکم، کم کا جو مطلب ہے تم سب ہے، اور معا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی کہ تم سب کے ساتھ۔ اور الحسا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک لوکیشن کا نام ہے، تو اس کی مکمل کی ٹرانسلیشن ہوگی تبینی اجی معاکم الحسا، یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو میں تم لوگوں کے ساتھ الحسا آؤں، یعنی کہ یہ اب لڑکا جو ہے اب اس دوست سے کہہ رہا ہے جن کا یہ ٹرپ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے، ڈو یو وانٹ می ٹو کم ود یو الحسا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی اب چوائس پوچھ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ اب یہ جملہ دیکھیں کتنا آسان ہے، یہ آپ اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تبینی اجی معاکم، ٹھیک ہے، آگے لوکیشن بس چینج کرنی ہے، جملہ سیم یہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آگے نفر واحد ہے، ایک بندہ ہے، تو ہم جسٹ معاک کہیں گے۔ تبینی اجی معاک یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ آ جاؤں،
کم ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے, کتنا آسان جملہ ہے یہ. تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ما أتوقع والله. ما اتوقع واللہ. اب یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے امید نہیں لگتی, یعنی کہ میرا نہیں خیال, قسم سے واللہ. اتوقع آپ کو پتا ہے کہ یہ اردو کا ہی لفظ ہے, یعنی کہ مجھے اس سے کوئی توقع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ مجھے اس سے کوئی توقع ہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا میرا نہیں خیال کہ یہ کرے گا. تو جو پلاننگ پیچھے چل رہی ہے تو وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا. وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے یہ اگلے جملے میں آپ کو بتاؤں گا. تو دوبارہ سے سن لیں, ما اتوقع واللہ, یعنی کہ مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے قسم سے. ٹھیک ہے, اور انگلش میں بولیں گے I really don't expect it, I swear. اب ما توقع جو ہے, اب اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے, اس کے ساتھ میں آپ کو تقریباً 1-2 جملے اور بھی سکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے لوکل اسپوکن میں اور اپنی ڈیلی لائف میں. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ آج آئے گا, یعنی ما اتوقع یجی اليوم. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرا جملہ بناتے ہیں اس پر. مجھے نہیں لگتا یا مجھے امید نہیں ہے ایسا ہوگا. تو یہ بھی دیکھیں, ہم ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. ما اتوقع یسیر کدا, یعنی کہ مجھے نہیں امید کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بہت سے موقع پر یہ کہا جاتا ہے, اس کو آپ اپنا جو ہے ذہن میں بٹھا لیں, نوٹ کر لیں. تو ایک تیسرا جملہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا وہ جلدی سمجھے گا. ما اتوقع یفہم بسرعہ, یعنی کہ ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے یا لگا دیا ہے, یعنی کہ وہ سمجھے گا. ٹھیک ہے نا, اگر ہوا بول دیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یا کا مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی غائب کے لیے کہا جائے گا. ما اتوقع یفہم بسرعہ. اب دیکھ لیں کہ اب ہم نے اس ایک لفظ کے اوپر 4 جملے بنا دیے ہیں. اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ یحفظکم, کیا کہہ سکتے ہیں. تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ترى عادي والله بنفلها هناک. ترى عادي واللہ بنفلها هناک. اب یہ اس کا دوست, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر الٹے مشورے دیتے ہیں, تو اس ایکسنٹ میں بول رہا ہے. ترى یعنی کہ دیکھو, عادی یعنی کہ نارمل سی بات ہے, اٹس سمپل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. واللہ یعنی کہ قسم سے, I swear. بنفلها ہناک یعنی کہ ہم وہاں سے نکل جائیں گے, چلے جائیں گے, سائڈ سے ہو جائیں گے, کھسک جائیں گے. یعنی کہ یہ لوکل سلینگ عربک میں کہا جاتا ہے, یعنی کہ ہم یہاں سے ادھر ادھر آرڈر ہو جائیں گے, مطلب نکل جائیں گے, کھسک جائیں گے. ترى عادی واللہ بنفلها ہناک, یعنی کہ دیکھو یہ سمپل سی بات ہے, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اسمع تحاول فيها. اسمع انت حاول فيها. اب دیکھیں یہ اس کو پھر دوبارہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم کوشش کرو. اسمع یعنی کہ سنو, میری بات سنو, listen. انت حاول یعنی کہ تم کوشش کرو, ٹرائی کرو, جد و جہد کرو. فیہا یعنی کہ اس کے بارے میں تم محنت کرو, مطلب کوشش کرو, ٹرائی کرو. اسمع انت حاول فیہا یعنی کہ listen you try it. اب حاول جو ہے نا یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, اس کے اوپر میں نے جو ہے نا 3 جملے بنائے ہیں. جیسا کہ ہم عام طور پر اپنی لائف میں کہتے ہیں دوبارہ کوشش کرو, ٹرائی اگین, تو اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ حاول مرہ ثانیہ, یعنی کہ دوسری مرتبہ اس کو آپ ٹرائی کرو. اب اس کے اوپر میں دوسرا جملہ بنا دیتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عام طور پر کوئی عربی سمجھ نہیں رہا تو اس کو عربی میں بولیں گے حاول تفہم الموضوع. الموضوع یعنی کہ اس بات کو, اس معاملے کو, اس ٹاپک کو, اس میٹر کو, اس کو بولتے ہیں الموضوع. حاول تفہم الموضوع یعنی کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میٹر. اب ہم تیسرا جملہ بناتے ہیں اس کے اوپر, حاول کے اوپر. جلدی پہنچنے کی کوشش کرو. کوئی شخص دیر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عربک میں حاول توصل بدری. بسرعہ, مسرع یعنی کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بدری جو ہے یہ سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا, بدری کا مطلب ہوتا ہے جلدی. حاول توصل بدری یعنی کہ جلدی کوشش کرو کہ تم جلدی پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ حاول کے اوپر کتنے جملے بن گئے. امید ہے کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی تو دوستو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکیں تو اس کے اوپر میں نے ایک PDF بک تیار کی ہے جو کہ بہت ہی مفید ہے. عرب میں رہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے یہ بک نہیں خریدی تو اس کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور عربک دینوں میں سیکھیں. اور اس بک میں نے ہر وہ جملے ایڈ کیے ہیں جو کہ آپ کے کام پر, آپ کے کاروباری معاملات میں اور ڈیلی لائف میں جو جملے بولے جاتے ہیں وہ تمام جملے اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جملے ہیں جس کو سیکھ کر آپ اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں.
تو اس کتاب کی قیمت کیا ہے, کیا ڈیٹیل ہے, وہ سب آپ واٹس ایپ نمبر پر حاصل کر سکتے ہیں. دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عربک جانتے تو ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن بول نہیں پاتے, تو اس کے لیے ہم آن لائن کلاسز دیتے ہیں, اور آپ آن لائن کلاسز حاصل کر کے یہ اپرچونٹی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن کلاسز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ عربک بولنا سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عربک بلوانے والا جو ہے ایک استاد چاہیے ہوتا ہے, تو یہ جو اپرچونٹی ہے آپ کو اس کورس میں مل سکتی ہے. تو مزید ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ما تدري يمكن ترضى. ما تدری یمکن ترضى, اب یہ اس کو صلاحیں دے رہا ہے, مشورے دے رہا ہے. ما تدری یعنی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں کیا پتا, تم نہیں جانتے, یو ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. ما تدری, ادری کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں, تو یہاں پر تدری یعنی کہ تم جانتے ہو, اور ما جو ہے نہیں, تم نہیں جانتے یا تمہیں نہیں معلوم, یو نیور نو. انت ما تدری یا جسٹ ما تدری, ٹھیک ہے. یمکن یعنی کہ مے بی, شاید, ہو سکتا ہے. ترضى, ترضا کا مطلب راضی نامے سے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اردو کا لفظ ہے. بس یہ ہے کہ جو ضاد ہے اس کو ہم نے ضاد کی آواز نکالنی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے سن رکھا ہوگا والضالین, ٹھیک ہے. اکثر میں اپنے لیکچرز میں یہ سکھاتا رہتا ہوں کہ پروننسیشن آپ نے اس کی بڑی اچھے سے کرنی ہے. ما تدری یمکن ترضا یعنی کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے, ایگری ہو جائے, ٹھیک ہے. شی ول ایگری یعنی کہ اس کی جو والدہ جو نہیں مان رہی تھی, یہ وہی ٹاپک چل رہا ہے. تو انگلش میں بولیں گے یو نیور نو, مے بی شی ول ایگری. وترى بنقابل فارس مع خواله هنا. ترى بنقابل فارس مع خوالا. اب یہ ایک اور اپنی ایک رائے دیتا ہے, اسی جملے کو کنٹینیو کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ترا یعنی کہ دیکھو, لک, بنقابل یعنی کہ ہم ملتے ہیں یا ملیں گے. با کا مطلب یعنی کہ ایک فیوچر سینٹینس ہے, یعنی کہ فیوچر میں ملیں گے. بنقابل, اب یہ نون جو لگا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہم, ٹھیک ہے. یہاں پر آنا, انتا, احنا, نحنا نہیں لگایا گیا, ایک لفظ لگایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم, اور وہ ہے نون. با کا مطلب کریں گے اور نون کا مطلب ہم ہے. بنقابل یعنی کہ ترا بنقابل, دیکھو ہم ملیں گے. فارس مع خوالا یعنی کہ فارس سے اور خوالا کے ساتھ, ٹھیک ہے. خوالا بھی ایک نام ہے اور فارس بھی ایک نام ہے. ترى بنقابل فارس مع خوالا یعنی کہ دیکھو ہم فارس سے اور خوالا کے ساتھ ملیں گے, ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے لک وی ول میٹ فارس with خوالا. متى بتمشون انتم؟ متى بتمشون انتم. اب یہ دوبارہ سوال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے متا. متا کا مطلب ہوتا ہے کب, یعنی کہ when. بتمشون اب یہ جمع کے لیے ہے, زیادہ کے لیے ہے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا امشی من ہنا یعنی کہ چلو جاؤ یہاں سے, تو یہ بتمشون. اب با جو ہے, جیسا کہ میں نے پچھلے جملے میں آپ کو بتایا ہے کہ با لگتا ہے کرو گے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ ان فیوچر کرو گے, اس کے لیے ہم با لگاتے ہیں. اب تمشی, تمشی کی جگہ اب واو اور نون کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے, یعنی کہ بتمشون یعنی کہ تم سب جاؤ گے یا چلو گے یا جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور انتم جو ہے وہ تم سب کے لیے آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ تم سب. مکمل سن لیں. متى بتمشون انتم یعنی کہ تم لوگ کب جاؤ گے یا جا رہے ہو, اور اس کو انگلش میں بولیں گے when will you all leave, یا going کے زمرے میں بھی یہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر میں ایک اور جملہ بنا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم نے اس کو جواب دینا ہے کہ ہم 2 دن تک جا رہے ہیں, تو اس کو عربک میں بولیں گے احنا رائحین یومین, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم جا رہے ہیں. رائحین کہیں گے یعنی کہ ہم اکٹھے, یعنی کہ بہت سارے ہیں. اور احنا کا مطلب یعنی کہ ہم ہے, اور یومین یعنی کہ 2 دن, 2 دن کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. احنا رايحين یومین, یا پھر لل یومین یعنی کہ ہم لام لگا دیں اس کو جو ہے لل یومین, تو بھی یہ جملہ درست ہوگا, یعنی کہ ہم 2 دنوں کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. يعني يقول على 2 الظهر كذا. یعنی يقول على 2 الظهر كذا. اب جیسے کہ اس نے پوچھا تھا کہ تم کب جا رہے ہو, تو اب اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے یعنی کا مطلب یعنی ہوتا ہے, یعنی کہ اٹ مینز, اس کا مطلب یہ ہے. اس کے لیے ہم بولتے ہیں یعنی. اردو اور عربی دونوں میں سیم ہے. یقول یعنی کہ وہ کہتا ہے, یعنی کہ تم کہو وہ کہتا ہے. جیسے ہم کسی کو ٹائم بتاتے وقت کہتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے یا تم کہو, پھر آگے وہ کہتا ہے علی 2 یعنی کہ 2 بجے,
2 بجے الظہر یعنی کہ دوپہر کو, اور قیدا کا مطلب یعنی کہ ایسے. اب یہ بالکل سلینگ عربک ہے, جیسے کہ ہم بولتے ہیں یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ دوپہر کو 2 بجے ایسا ہوگا, مطلب ایک ایسٹیمیٹ دیتے ہیں, اٹ مینز, ٹھیک ہے. یعنی یقول علی اثنین الظہر قیدا, اور یہ جملہ اس وقت بولیں گے جب ہم کسی کو کوئی ٹائم دے رہے ہیں, کوئی وقت مقرر بتا رہے ہیں کہ اتنے بجے یہ چیز ہوگی. خلاص بكلم الوالدة واشوف. خلاص بکلم الوالدہ و اشوف. اب یہ اس کے ریپلائی میں کہتا ہے خلاص یعنی کہ آل رائٹ, اوکے, ٹھیک ہے. بکلم یعنی کہ میں بات کروں گا, یہ اب فیوچر کے سینٹینس کے زمرے میں آ جائے گا. یعنی کہ بکلم الوالدہ یعنی کہ میں اپنی والدہ سے کہوں گا, بولوں گا, ٹھیک ہے. و اشوف یعنی کہ چلو میں دیکھتا ہوں, لیٹ آئی سی یعنی کہ میں دیکھتا ہوں. شوف کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے, و اشوف یعنی کہ اور میں دیکھتا ہوں. دوبارہ مکمل جملہ سن لیں. خلاص بکلم الوالدہ و اشوف یعنی کہ ٹھیک ہے میں والدہ سے بات کروں گا اور دیکھوں گا, ٹھیک ہے. اوکے, آئی ول ٹاک ٹو موم اینڈ سی. لا صار شيء ولا شيء تدق علي. تمام. لا صار شيء ولا شيء تدق علی, تمام. اب یہ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اس کو, لا صار شيء یعنی کہ کچھ نہیں ہوا یا جو کچھ نہیں ہوا, ولا شيء اور نہیں ہوتا, مطلب جو ہوتا ہے نہیں ہوتا. تدق علی یعنی کہ تم مجھے فون کرنا یا لگانا. تدق کا مطلب یعنی کہ فون کرنے کو کہتے ہیں, ویسے لگانے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو اس کے میننگ ہے وہ لیے جائیں گے تم مجھے فون کرنا. تدق علی یعنی کہ مجھے فون کرنا, تمام یعنی کہ ٹھیک ہے. اب یہ جملہ جو ہے آپ اچھی طرح یاد کر لیں. یہ اس صورت میں کہا جائے گا جب کوئی چیز ممکنہ ہو اور آپ جا رہے ہیں اور آپ اس کو کہنا چاہتے ہو کہ یار یہ مجھے بتا دینا جو ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو وہ مجھے بتا دینا. یہ جملہ اس کے لیے بالکل فٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے آپ نے. لا صار شيء ولا شيء تدق علی یعنی کہ کچھ نہیں ہوا, کوئی معاملہ ہو, کچھ ہوا یا نہیں ہوا تو مجھے کال کر دینا, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور مزید اس طرح کی ڈرامے کے اوپر جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید جملے سیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی لائف کے, ویسی ویڈیوز بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ کتاب خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, مع السلامہ.